بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صفا گائیڈ لائنز چینل۔ ہم نے اس چینل میں قربانی کے مسائل کو بیان کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، لیکن قربانی کی حقیقت کو سمجھنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کو جاننا اور سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اس لیے گزشتہ ہم نے بیان کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی کہ بیٹے سے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا اور ان کے گلے پہ چھری بھی چلا دی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو ذبح نہیں ہونے دیا۔ تو آج بیان کریں گے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر لی تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو کیا صلہ ملا۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اور ہم نے انہیں آواز دی، اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں جو کام تمہارے کرنے کا تھا اس میں تمہیں اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ خواب میں بھی غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صرف اتنا ہی دکھایا گیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں۔ اب حقیقت میں وہی عمل پورا ہو چکا، اب یہ آزمائش پوری ہو چکی، اس لیے اب انہیں چھوڑ دیجئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم مخلصین کو، نیکوکاروں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ یعنی جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر کے اپنے تمام جذبات کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے قربان کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، تو ہم بھی بالآخر اسے دنیاوی تکالیف سے بچا لیتے ہیں اور آخرت کا اجر و ثواب بھی اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے: ان هذا لهو البلاء المبین، یقیناً یہ بہت بڑا امتحان تھا، یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی کہ جس کو پورا کرنا بجز مخلص کامل کے دوسرے کے کسی کے بس میں نہیں، کوئی دوسرا اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو ہم نے ایسے امتحان میں پورا اترنے والے پر انعامات بھی ایسے ہی اتارے ہیں۔ چنانچہ یہ امتحان جتنا سخت تھا اور جتنا سخت امتحان ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اتنا ہی سخت یہ امتحان اسماعیل علیہ السلام کے لیے بھی تھا۔ چنانچہ وہ صلے میں اپنے باپ کے شریک ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض میں دیا۔ روایات میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آسمانی آواز سن کر اوپر کی طرف دیکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام ایک مینڈھا لیے کھڑے تھے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی مینڈھا تھا جس کی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حابیل نے پیش کی تھی۔ بہرحال یہ جنتی مینڈھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بیٹے کے بجائے اس کو قربان کیا۔ اس ذبیحے کو عظیم اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا اور اس کی قربانی کے مقبول عند اللہ ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں، یعنی ان کے بعد تا قیامت آنے والی پوری انسانیت کے درمیان ہم نے ان کے لیے یہ بات رہنے دی کہ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ چنانچہ ان کے نام کے ساتھ اب تک علیہ السلام کہا جاتا آ رہا ہے۔ ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں کہ انہیں لوگوں کی دعاؤں اور سلامتی کی بشارتوں کا مرکز بنا دیتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام
کہ ذبح ہونے کا واقعہ، چنانچہ اس واقعے کو سمجھ لینے کے بعد قربانی کی حقیقت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز آج کے بعد ہم قربانی کے مسائل کو سلسلہ وار بیان کریں گے۔ آج بس اتنا ہی، خدا حافظ، السلام علیکم۔